بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 19 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اصحاب فیل یعنی ہاتھی والے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اصحاب فیل کا تذکرہ کیا ہے۔ یمن میں ابرہہ نام کا ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک خوبصورت گرجا یعنی چرچ بنوایا تھا، اور مکہ جیسی مقدس سرزمین پر جمع ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے والے سارے عربوں کا رخ اس جانب پھیر دینا چاہتا تھا، تاکہ سارے لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر اسی گرجا کا طواف کیا کریں۔ عربوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو سخت ناراض ہوئے۔ ایک رات کسی نے موقع پا کر گرجا کو ناپاک کر دیا۔ ابرہہ گرجا کی بے حرمتی دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو تیز ہوا چلی اور سمندر کی جانب سے پرندوں کے جھنڈ اڑتے ہوئے لشکر پر چھا گئے۔ ان کی چونچ اور دونوں پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ وہ ہاتھیوں کے لشکر پر ان پتھروں کو گرانے لگے۔ وہ پتھر جس پر گرتا اس کے بدن کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جاتا۔ اس طرح سارے لشکر کو چھلنی کر ڈالا۔ اس میں سے بعض لوگ بدحالی میں بھاگتے ہوئے یمن پہنچے۔ انہی میں ابرہہ بادشاہ بھی تھا۔ اس کے تمام اعضاء گل سڑ چکے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی زبردست قوت نے مادی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے ابرہہ کو تباہ کر دیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، سمندر کی گہرائی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے 3 حصوں میں سمندر بنائے جن میں بہت سی مخلوق رہتی ہے۔ ان میں بعض سمندر اتنے زیادہ گہرے ہوتے ہیں کہ سائنس کی ترقی کے باوجود آج تک اس کی گہرائی کا کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کی گہرائی میں پانی کا اس قدر دباؤ رکھا ہے کہ جب اس کی گہرائی ناپنے کے لیے کوئی چیز وہاں پہنچائی جاتی ہے تو پانی کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپک جاتی ہے اور سمندر کی تہ تک نہیں پہنچ پاتی۔ سمندر کے بے پناہ گہرے پانی پر اللہ ہی کی قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں آذان سن کر نماز کے لیے نہ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ جائے تو اس کا یہ فعل سراسر ظلم، کفر اور نفاق ہے۔ طبرانی کبیر۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ ترمذی شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، رشتے ناتوں کا حق ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم یعنی رشتہ داری عرش سے چمٹ کر فریاد کرتا ہے، اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ اور جو مجھے توڑے تو اسے توڑ۔ مسلم شریف۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں جھوٹی قسم کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کے ذریعہ دوسرے کا مال ہڑپ کر لے گا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا۔ بخاری شریف۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا قابل ملامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے سوائے اللہ کے ذکر اور اس چیز کے جو اس کے قریب ہو اور طالب علم اور عالم۔ ابن ماجہ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم کفر پر قائم رہے تو اس دن کی مصیبت سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا اللہ کا یہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ سورہ مزمل۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ختنہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک ختنہ کرنا ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، ختنہ کرنے سے شرمگاہ کے کینسر، ایگزیما اور گردے کی پتھری جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم کو کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں یا ویسے ہی الفاظ میں سلام کا جواب دیا کرو۔ سورہ نساء۔